اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ صدق اللہ العلی العظیم۔ مجلس اعضاء کی قبولیت، اس مجلس اعضاء کی برکت اور اس مجلس اعضاء میں حاضری اور شرکت کے عوض خدا تبارک تعالی ہم سب کی اس لمحے تک کی ساری نیک عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ کہ اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں قیام قیامت تک باقی، قائم، دائم، جاری اور ساری رہنے کے لیے دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی عاشقان امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی ہر دلی اور شرعی مراد کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، سر فہرست دعا امام ہادی کے پوتے امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت غریبان حجت خدا، شافع روز جزا، سالار اہل ولا امام علی نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام، الہادی سینٹر جو اس امام ہمام کے عظیم لقب سے منسوب ہے، امام ہادی کے نام سے اس سینٹر کو الہادی کا نام دیا گیا ہے، یہاں پر منعقد ہو رہی ہے۔ بحق امام ہادی علیہ السلام دعا گو ہیں کہ خدا تبارک تعالی اس مرکز میں جو آپ کے مبارک نام سے منسوب ہے، جو بھی عمل اس لمحے تک انجام پایا ہے، جس نے بھی جس طرح کی بھی اس مرکز میں حصے داری کی ہو، جس نے بھی جو بھی عمل انجام دیا ہے، جس طرح کا بھی اپنا حصہ اس سینٹر کی ترقی اور اس سینٹر کے پروگرامز میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے توفیقات میں اللہ تبارک تعالی بحق عظمت امام ہادی علیہ السلام اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ مخصوصاً جیسے کہ ہمیں خبر دی گئی ہے الہادی سینٹر کے روح رواں اور الہادی سینٹر میں جو ذکر محمد و آل محمد بڑے شوق اور ذوق سے انجام دیتے ہیں، اور مومنین جن کی خوبصورت اور پیاری آواز اور جن کی وہ معرفت کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ اپنی سوز اور سلام منقبت اور مدح سرائی جو کرتے ہیں جن راحت بھائی، ان کی والدہ محترمہ کی بھی آج برسی ہے۔ تو تمام عاشقان اہل بیت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی، مخصوصاً راحت بھائی کی والدہ محترمہ مرحومہ صغرا بی بی صاحبہ کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس انسان میں خدا ہدایت کے کوئی آثار نہ دیکھے، جو انسان پوری طرح سے گمراہی اور ضلالت کی طرف چلا گیا ہے، خدا تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے لیے ہم کسی ہادی کا انتظام نہیں کریں گے۔ تو جن کی زندگیوں میں خدا تبارک تعالیٰ ہدایت پانے اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے آثار اور نشانیاں دیکھتا ہے، ان کے لیے ہادی کا انتظام کرتا ہے، ہادی کو بھیجتا ہے۔ خدا کا بے انتہا شکر ہے کہ ہمارے 12 اماموں میں سے ایک امام ہادی علیہ السلام ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی امام ہادی علیہ السلام کا سچا ماننے والا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور اس کو چاہیے کہ ہدایت پر ثابت قدم رہے تاکہ ہمیشہ ہادی اور ہدایت کرنے والے کی ہدایتوں سے اپنی زندگی کو کامیاب کرے۔ اور جیسے کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ بڑی عظیم مناسبت ہے کہ الہادی سینٹر بھی اسی امام ہمام کے نام سے منسوب ہے، یعنی خدا تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہدایت ان لوگوں کے لیے ہادی بھیجتا ہوں جن کے اندر ہدایت پانے کی کچھ نشانیاں، کچھ جھلک مجھے نظر آتی ہے۔ تو خدا الہادی سینٹر اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے صرف نام کی مناسبت سے یہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے خدا یہ پیغام ہمیں دینا چاہ رہا ہے کہ ہم نے امام ہادی علیہ السلام کے نام مبارک سے ایک دروازہ بھی کھول دیا ہے، جو بھی ہدایت پانا چاہے دروازہ کھلا ہوا ہے، آئے اور اپنی معرفت اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کے بعد چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ ایک امام کی فضیلت، ایک امام کی نصیحت، اور انشاءاللہ مختصر مصائب۔ معتبر کتابوں میں نجم الثاقب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو فلسطین میں رہنے والا تھا، اس کا نام یوسف ابن یعقوب۔ اس بندے کی زندگی میں جو کام اس کا تھا، اس کام کی وجہ سے یہ بندہ بڑا جانا پہچانا، علاقے میں مشہور بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ حکومت کی طرف سے، متوکل کی طرف سے اس کے پاس ایک پیغام پہنچا، جس پیغام میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ سامرا آئیں اور متوکل کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ بندہ، متوکل کا نام اس نے سنا تھا، لیکن اس کی بربریت، اس کا ظلم، اس کی سنگ دلی اس نے نزدیک سے نہیں دیکھی تھی۔ تو پیغام سننے کے بعد، اس لیے کہ حاکم وقت ہے یہ تو جانتا تھا، فلسطین کی سرزمین سے نکلا، بغداد پہنچا۔ بغداد میں اس بندے کا ایک جان پہچان کا بندہ رہتا ہے، انسان رہتا ہے، اس کے گھر پہنچا، سلام دعا کی۔ اس نے کہا اچانک فلسطین سے یہاں کیسے آپ؟ کہا کہ میں سامرا جانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے پاس خط آیا ہوا ہے متوکل کا، اور مجھے متوکل کے پاس جانا ہے۔ تو وہ بندہ جو بغداد میں تھا، وہ کچھ حد تک متوکل کی سنگ دلی، بربریت، ظلم اور تشدد سے آگاہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس سفر میں آپ کی خیر نہیں ہے، تھوڑا اپنا خیال رکھ لیں۔
تو اس بندے نے جواب میں کہا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا اور میں نے یہ سنا کہ متوکل مجھے بلا رہا ہے، اور متوکل کے پہلے والوں کو جو حکومتیں گزر چکی ہیں ان کو مختصر میں جانتا تھا، تو میں نے خود یہ اپنے لیے ناامنی کا احساس کیا اور مجھے کچھ گھبراہٹ ہونے لگی، تو میں نے 1000 درہم اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سلامتی کی نیت سے میں نے الگ کر دیے ہیں، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ 1000 درہم میں امام علی نقی علیہ السلام جو سامرہ میں تشریف فرما ہیں، امام کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ امام کی دعاؤں کی برکت سے مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے اور کوئی خطرہ میرے سامنے نہ آئے۔ تو اس ساتھی نے جو بغداد میں رہا کرتا تھا، اس نے کہا کہ امام ہادی سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ حکومت کے تحت نظر ہیں، ہر ملاقات حکومت کی نگاہوں میں ہوتی ہے، بہت ہی امام پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، آپ نے جو سوچا ہے کہ امام سے جا کے مل لوں گا میں اور یہ تحفہ امام کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ متوکل کا خط آپ تک پہنچ گیا ہے اور اس نے جلد از جلد حاضر ہونے کے لیے کہا ہے، تو آپ وقت ضائع نہ کریں، جلدی نکل جائیں آپ سامرا۔ خدا حافظی کی، چلے گئے سامرا۔ بندہ کہتا ہے یوسف بن یعقوب جو فلسطین سے آئے ہوئے ہیں سامرا، کرسچن ہیں، عقیدے کے اعتبار سے کرسچن، سامرا کی سرحد پر پہنچ کر، سامرا کے اندر اور اس کے دیواروں کے نزدیک پہنچ کر یہ سوچنے لگے کہ متوکل کے پاس پہلے جاؤں یا امام ہادی کی دعا پہلے لوں۔ اب یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم جو 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، خدا نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے جن ہستیوں سے توسل اور وسیلہ کرنے کا خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، پنجتن پاک، 14 معصومین علیہ السلام کی ازواج مطہر ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ انسان کو جس پر اس کا عقیدہ ہے اس سے التجا کرنے، اس سے دعا کرنے، اس سے وسیلہ و توسل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو ایک مسیحی بندہ جو فلسطین میں رہا کرتا ہے، حکومت وقت نے اس کو طلب کیا ہے اپنی حفاظت کے لیے، جہاں جس کا عقیدہ، جس پر وہ اس کا عقیدہ ہے اس سے مدد مانگنے کی جگہ امام ہادی کے حوالے سے جس نے جو نظر کی یہ بتا رہی ہے کہ بندوں کو جب زیادہ مشکل میں انسان گھر جاتا ہے، بندہ گھر جاتا ہے، اگر اس کا دل، اس کا وجود پاک ہو، تو جو مرکز نجات ہے، جو منبع نجات ہے، اس کی طرف اس کا دل چلا جاتا ہے۔ ایک مسیحی کا دل امام ہادی کی طرف مڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ صرف ایک مذہب کے امام نہیں، سارے انسانوں کے امام ہیں، بشرط یہ کہ انسان اپنے فکر و دل و نظر و خیال کو پاک و صاف و مطہر رکھے۔ بندہ پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے جا کے امام کی دعا لوں گا۔ خود یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سامرا ایک تو بہت ہی زیادہ وہاں پر پہرے لگے ہوئے ہیں، اب ان پہروں کے درمیان میں ایک مسلمان نہیں ہوں، میں ایک مسیحی ہوں، خود امام سے ملاقات پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، میں نے تو سنا تھا بغداد میں، اب آگے نزدیک سے دیکھ رہا ہوں کہ کیا حالت ہے سامرا کی۔ تو میں نے سوچا کہ اگر کسی سے پوچھوں کہ امام کا گھر کہاں ہے تو پھر ہو سکتا ہے میرے مشکلات میں اضافہ ہو جائے اور میں امام سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ اب یہ چاہ بھی رہا ہے کہ پہلے جاؤں امام کی خدمت میں اور امام کی دعائیں لے کر متوکل کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو میں سوچنے لگا کیا کروں، حیران تھا۔ تو میں نے اپنے سواری اور حیوان کی، جانور کی رسی اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی،
میں نے ایک لمحے کے لیے رسی چھوڑ دی اور ایک نیت کی، یہ جانور جہاں مجھے لے جائے گا میں وہاں پہنچ کر امام ہادی علیہ السلام کی تلاش کروں گا۔ اب یہ کہہ کر اس نے رسی چھوڑ دی، حیوان نے چلنا شروع کیا، گلیوں سے گزرتا ہوا ایک دروازے پر جا کر رک گیا۔ یہ بندہ کوشش کرنے لگا کہ جانور وہاں سے کچھ اور آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں، جانور میں کوئی حرکت نہیں۔ تو اس نے وہاں چلنے پھرنے والے لوگوں میں سے کسی ایک سے پوچھا، بھائی یہ گلی اور یہ جو گھر ہے سامنے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ امام ہادی علیہ السلام کا گھر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی امام ہادی کا معنی ہے ہدایت کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ سچا ارادہ لے کر امام سے ہدایت مانگے تو امام اس کو اس طرح کی ہدایت فرما دیں گے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی، ایک اور نقطہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس طرح سے خدا صرف انسانوں کا نہیں ہر موجود کا خدا ہے، اسی طرح سے امام بھی صرف انسانوں کا امام نہیں، ہر مخلوق اور موجود کا امام ہوتا ہے۔ جانور کا امام ہادی کے دروازے پر جا کر رک جانا بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے انسان گمراہ ہو کر امام سے دور ہو جائیں، لیکن جو جانور اور دوسرے مخلوقات ہیں وہ امام کی اطاعت اور امام کی فرمان برداری میں رہتے ہیں۔ اس بندے نے تعجب سے یہ خیال کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا پیش آ رہا ہے۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا، اسی اثنا میں اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک غلام باہر نکلا، میرے چہرے پر دیکھ کر کہا، یوسف ابن یعقوب ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا بسم اللہ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ یہ بندہ کہتا ہے مجھے تعجب اور زیادہ ہونے لگا، حیوان کا دروازے پر لانا، ایک پردیس میں، ایک اجنبی شہر میں، جہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، جہاں کے کسی بندے کو میں جانتا نہیں، جہاں کا کوئی بندہ مجھے جانتا نہیں، وہ نہ صرف میرا نام لے کے مجھے بلا رہا ہے بلکہ میرے ساتھ میرے والد کا نام لے کے مجھے بلا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بندے کو خبر نہیں کہ جس کے در پہ آیا ہے وہ ہادی ہے، وہ امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ خادم نے کہا کہ دروازے پہ رک جائیں، میں اندر جا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، خادم کہنے لگے کہ آپ کی فلاں بیگ کے فلاں جیب میں 1000 درہم ہیں جو آپ نے نیت کی ہے امام کو دینے کے لیے، وہ درہم امام کی خدمت میں پیش کریں۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والا یہ بندہ ڈوب گیا تعجب میں اور سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بیگ کا وہ جیب کھولا، 1000 درہم نکال کر اس خادم کے حوالے کر دیے۔ خادم لے کر پہنچا امام کی خدمت میں، پھر باہر آ کے کہا کہ اب امام آپ کو طلب فرما رہے ہیں، تشریف لائیں امام سے ملاقات کے لیے۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچا یوسف بن یعقوب، امام نے فرمایا، اے یوسف، ہدایت پانے کے لیے اور بھی کچھ دلیل چاہیے تمہیں؟ کہ یہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم نے دیکھے ہیں ابھی؟ یوسف سر جھکا کر کہنے لگے، مولا بے حد کافی ہے، میں جان گیا کہ آپ برحق ہیں، آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ وصی رسول ہیں۔ مولا میں سمجھ گیا ان ساری باتوں کو، میں اسلام قبول کر کے ہدایت پا جاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ یوسف، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے ذہن میں جو خیال آیا ہے جب واپس تم اپنے شہر جاؤ گے، اس خیال سے تم منصرف ہو جاؤ گے، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو گے اور تم مجھ پر ایمان اور عقیدہ نہیں لاؤ گے،
تم نصرانیت اور مسیحیت پر بھی اپنی زندگی بجا لاؤ گے۔ مولا کہا ہاں، میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تمہارا آئندہ ایسا ہونے والا ہے، یہ بھی میرے طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے۔ کل یہ نہ کہنا کہ اتنی ساری نشانیاں دکھانے والے امام، آپ نے مجھے کیوں میرے آئندہ کی خبر نہیں دی؟ میں نے تیرے آئندہ کی خبر بھی دے دی ہے، اتمام حجت مجھ سے وہ میں نے کر دی ہے۔ بندہ متوکل کے پاس جانے کا ارادہ کیا، امام نے فرمایا بغیر گھبرائے جا، متوکل کی طرف سے تجھے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا نہیں ہے، میں تیری جان کی حفاظت لے رہا ہوں، ضمانت لے رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تو مسیحیت پر ہی مرے گا، لیکن اتنا جان لے یہ تیری جان کی حفاظت تیری جان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تیری نسل سے ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو ہمارا عاشق ہوگا، اس عاشق کے احترام میں تیری جان کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ پھر امام نے یہاں پر ایک جملہ فرمایا، لوگ کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری محبت کسی کے دل میں ہو اور وہ ہمارا ماننے والا نہ ہو تو ہماری محبت ان وجوہات کی بنا پر کہ آئندہ یا کسی دور میں یہ کوئی انقلاب اس کے اندر آئے گا تو فائدہ نہیں دے گا، نہیں، بلکہ آئندہ بھی ان کی نسل میں یا ان کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آنے والا ہے جس مرحلے میں یہ اہل بیت کی طرف آ جائیں گے تو ہم ان کی حفاظت اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ بندہ متوکل کے پاس سے واپس لوٹا، گھر پہنچا، دوستوں سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں اس نے جو اظہار عقیدہ امام کی خدمت میں کیا تھا اس سے منصرف ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے نے کلمہ پڑھا اور امام کی ولایت کا اعلان کیا، آخری دم تک، آخری سانس تک اپنے علاقے کی گلیوں میں یہ جملہ کہا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے آنے کی بشارت میرے امام ہادی علیہ السلام نے دی ہے، میں وہ ہوں جس کی ولادت سے سالوں قبل امام ہادی علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور میرے آنے کی خبر دی ہے، اور میری خاطر چند لوگوں کی جان کی حفاظت امام کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو محترم عاشقان امام ہادی علیہ السلام، جب امام ہادی علیہ السلام ایک مسیحی انسان کو اس کے نسل میں آنے والے فرزند کے احترام میں اس کی جان، مال اور دیگر چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں، کیا ہم یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ امام ہماری حفاظت نہ فرما رہے ہوں یا ہمارا خیال نہ کر رہے ہوں؟ لیکن جو بھی ہے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ رضن برضاک و تسلیما لامرک، یہ ایک فضیلت، ایک نصیحت امام کی مختصر۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے حالتیں آتی ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی الگ الگ طریقے کے حالات ہیں، اتار چڑھاؤ، فراز و نشیب انسان کی زندگی میں ہے۔ ہر فراز و نشیب میں انسان اگر چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لے، نہ خوشیاں اس کو دین سے دور کر سکتی ہیں، نہ غم اس کو دین میں کچھ تزلزل پیدا کر سکتا ہے، انسان ثابت قدم رہے گا۔ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے اس ثبات کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے ایک ہدایت فرمائی، ایک نصیحت فرمائی، جس میں امام نے فرمایا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے اس وقت کو ذہن میں لاؤ جب تم بستر پر لیٹے رہو گے، تمہارے زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، سارے رشتہ دار تمہارے اطراف ہوں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، ہر ڈاکٹر اپنا علم لے کر تمہاری نجات کے لیے آئے گا لیکن نجات نہیں دے پائے گا۔ جب ڈاکٹر تمہارے نجات نہیں دے پائیں گے اور گھر والے، رشتہ دار سارے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، ایسی بے بسی کو اپنے ذہن میں لاؤ اور اپنی زندگی میں نہ زیادہ کسی نعمت پر خوش ہو جاؤ، نہ زیادہ کسی مصیبت پر غم کرو، اس لیے کہ انجام ایسا ہے جس وقت انسان ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جائے گا جس مرحلے میں اس انسان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کچھ اس کے لیے یاور و مددگار نہیں ہوگا، نہیں کر پائے گا کچھ۔ ہاں، عاشقان امام ہادی علیہ السلام
جس امام کی ہدایتیں اس طرح کی، جس امام کی نصیحتیں اتنی خوبصورت اور اتنی کارساز اور مؤثر صاحبان فکر کے لیے اس امام کو جوانی میں زہر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے کو امام کی مصیبت اور امام کی شہادت کی مجلس میں زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے درد بھرے مسائل پوشیدہ ہیں، موجود ہیں، جس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے۔ کسی انسان نے امام سے نفرت اور ناراضگی میں اور حکومت کے سامنے اپنی بات چلانے کے لیے، حکومت میں جگہ بنانے کے لیے اس نے ایک شکایت کی کہ میں مدینے سے آیا ہوں اور مدینے کی خبر میں رکھتا ہوں، امام ہادی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ کر آیا ہوں، لوگوں کا آنا جانا امام کے گھر زیادہ ہے، ملاقاتیں زیادہ ہیں، امام لوگوں کو زیادہ اپنے اطراف جمع کر رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ امام اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کرنے کے لیے اسلحہ بھی جمع کر رہے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم غافل رہو اور امام قیام کر جائیں اور تمہاری حکومت کو ختم کر دیں۔ یہ گزارش، جھوٹی گزارش متوکل کو جو ہے پیش کی گئی۔ جیسے متوکل نے یہ سنا تو ایک بندے کو یہ ذمہ داری دی کہ اسی وقت 300 سپاہیوں کو لے کر تم مدینہ جاؤ، مدینہ جانے کے بعد امام ہادی علیہ السلام کے گھر جاؤ، امام کے گھر پہنچ کر گھر کی جانچ پڑتال کرو اور سارا سب کچھ دیکھنے کے بعد چاہے کچھ ہو یا نہ ہو امام کو لے کر سامرا آ جاؤ۔ اب یہ لوگ جب پہنچے ہیں، روایت کا جملہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ دیر رات تھی، امام مصلی پر نماز شب بجا لا رہے تھے، لوگ گھر میں داخل ہو گئے بغیر اجازت کے، دوران نماز امام کی نماز میں مزاحمت ایجاد کرنا شروع کر دیا، گھر کو جانچنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کچھ نہیں پاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے، تو امام کو بغیر امامے کے لے کر بڑھ گئے، باہر نکل گئے۔ جب امام کو لے کر پہنچے ہیں بغداد تو امام کے سر پر امامہ نہیں تھا، امام کو سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ تو یہ جو امام کے سر پہ امامہ نہیں تھا اور لے کر گئے ہیں، اس طرح کے واقعات 3 ہمیں اہل بیت کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو لے جایا گیا اس دور میں منصور کے پاس یا مأمون منصور کے پاس، تو یہ امام جب جا رہے تھے تو امام ضعیفی کے دور میں تھے، متعدد مقامات پر امام کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے۔ جب امام واپس آنا چاہ رہے تھے گھر کی طرف تو امام بہت ہی تیز رفتار سے جانے لگے۔ تو ایک کسی عاشق نے پوچھا امام سے، مولا جب جا رہے تھے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، مولا جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کے قدم تیز بڑھنے لگے، مولا وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ضعیفی ختم ہو گئی تھی؟ امام نے فرمایا نہیں، میرے پیروں میں وہ پریشانی، وہ درد، وہ تکلیف موجود تھی، لیکن میں اس لیے تیز بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں میرا انتظار کر، میری بیٹیاں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہوگا، تو میرے بیٹیوں کے حوصلے کے لیے میں جلد گھر واپس لوٹ آیا تاکہ میری بیٹیاں زیادہ غمگین نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک منظر ہے جو امام صادق اپنی بیٹیوں کی تسلی و تشفی کے لیے جلد گھر لوٹ آتے ہیں۔ بیٹیاں یہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں بابا پر کیا گزر رہی ہوں گی، لیکن ایک ایسی بیٹی بھی ملتی ہے جو در خیمہ پر کھڑی ہوئی اپنے
بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ بچی نے دیکھا ذوالجناح کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا تو بچی نے کیا دیکھا، ذوالجناح تو موجود ہے لیکن بابا نہیں ہے۔ بچی قریب پہنچی، ذوالجناح سے ایک سوال کیا، ذوالجناح مجھے یقین ہے کہ میرے بابا کو ظالموں نے شہید کر دیا، لیکن اتنا بتا دے ذوالجناح کہ شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب بی بی کے در کو جلا کر دروازے سے باہر لے جا رہے تھے تب بھی علی علیہ السلام کے سر پر عمامہ نہیں تھا۔ لیکن تینوں واقعات میں ایک فرق ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نماز بجا لانے کے لیے آپ نے عمامہ نکال دیا تھا، یا گھر میں آرام سے رہنے کے لیے آپ نے عمامہ نکال دیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے تھا، امام کے سر پہ عمامہ نہیں تھا۔ امام کا بغیر عمامے کے باہر جانا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام بغیر عمامے کے، امام علی نقی علیہ السلام کو بغیر عمامے کے لے جایا گیا، لیکن علی علیہ السلام کو بغیر عمامے کے لے جایا گیا تھا۔ لیکن ایک فرق موجود ہے، امام علی علیہ السلام کے عمامے کو نکال کر لوگوں نے کھول دیا تھا اور علی کے گلے میں باندھ دیا تھا اور اس کو کھینچتے ہوئے لے کر گئے تھے۔ امام ہادی اور امام صادق اور امام علی کے درمیان یہی فرق تھا، علی کا عمامہ علی کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا اور اسے کھینچ کر علی کو باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! جیسے امام ہادی علیہ السلام کو دربار میں لے جایا گیا، ملتا ہے کہ متوکل ملعون شراب کے نشے میں ڈوب کر شراب پی رہا تھا۔ ملعون، اس نے شراب کے نشے میں امام علی نقی علیہ السلام سے فرمایا، اے ہادی کیا آپ بھی اس نجس چیز سے استفادہ کریں گے؟ امام نے فرمایا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں معصوم نسل سے ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں معصوم ہوں، ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ امام کچھ عرصے کے بعد وہاں سے باہر نکلے، لگتا ہے کہ امام کے آنکھوں میں بڑے آنسو بہہ رہے تھے۔ عاشق کہتے ہیں امام کا حال یہ ہوگا، امام کو ایک منظر یاد آ گیا ہوگا جب امام سجاد یزید کے دربار میں گئے تھے تو یزید کے ہاتھ میں بھی شراب کا پیالہ تھا، لیکن فرق امام ہادی اور امام سجاد میں یہ تھا، امام علی نقی اکیلے تھے، جناب سجاد کے ساتھ زینب موجود تھیں، بیویاں موجود تھیں۔ ایک شریف انسان کے لیے، ایک عزت دار اور دیندار انسان کے لیے ایسی جگہوں پر حاضر ہونا غیرت کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ پتہ نہیں امام سجاد علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اسی لیے میرا مولا سجاد جب شام سے واپس مدینہ آیا، جب کوئی بھی بندہ پوچھتا مولا آپ کو تکلیف زیادہ کہاں پر پہنچی، تو امام فرماتے الشام الشام الشام۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ امام کو زہر دیا گیا، زہر کی وجہ سے امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر! امام علی نقی علیہ السلام دیار غربت میں، دیار غریب میں، غربت کے عالم میں امام کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن امام کا جنازہ، امام کا کفن، امام کا دفن کا انتظام کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا کوئی نہیں تھا، غریب تھے، پھر بھی آپ کا جنازہ، آپ کے لیے کفن اور غسل کا انتظام کیا گیا، لیکن ہماری جان قربان امام سید سجاد کی غربت پر اپنے بابا کا بے کفن جنازہ، بے غسل جنازہ چھوڑ کر کربلا سے جا رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔